الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا راحة العاشقين يا مراد المشتاقين يا جد حسن والحسين يا خاتم النبيين۔ خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے، کئی نسلوں کی قربانی، کئی نسلوں کی محنت ہے، اثاثہ ہے دلیروں کا، شہیدوں کی امانت ہے، تعاون ہی تعاون ہے، محبت ہی محبت ہے، جبھی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان، جبھی تاریخ نے اس کا نام رکھا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے۔ بزرگوں کی بشارت کیسے ہے؟ بزرگوں کی بشارت کیسے ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بزرگان دین نے اس کے حوالے سے پیشن گوئیاں کی۔ اندازہ کریں، بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق قدرت اللہ شہاب فرماتے ہیں کہ میں نے لندن میں وہاں پہ لائبریری میں ایک کتاب میں نے پڑھا ہوا لکھا ہوا دیکھا کہ بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اسلام آباد میں جن کا ماشاءاللہ سے مزار ہے اس وقت، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جہاں میرا چلہ گاہ ہے آج، جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے، کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اسلامک ریاست کا دارالخلافہ بنے گا، اور کتنے 400 450 سال بعد وہ وقت آیا کہ ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامک ملک معرض وجود میں آیا، اور پھر کیا ہوا کہ اسلام آباد جو ہے اس کا دارالخلافہ بنا۔ سامعین محترم، اگر ہم آگے چلتے ہیں، اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں پاکستان کیا ہے؟ حضرت صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی جیسا ہے۔ کیسا ہے؟ صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی ایک معجزہ تھی نا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ پاکستان بھی ایک معجزہ ہے، پاکستان بھی ایک معجزہ ہی ہے نا، کہ ایک طرف انگریز ہیں، ایک طرف ہندو ہیں، کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کہیں سے کسی بھی ملک سے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی معرض وجود میں آ گیا۔ کوئی فوج نہیں ہے، کوئی پراپر آرمی نہیں ہے، کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ تو ایک بندے کو چن لیا گیا، کس کو؟ مسٹر محمد علی جناح کو میرے آقا نے چنا اور قائد اعظم بنا دیا، اس قوم کا قائد بنا دیا۔ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور جب سرکار بنائیں، اور یہ بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ خدا کی عنایت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے، کہ بزرگوں نے ہی بتایا کہ خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کا دیدار عطا ہوا۔ اب دیکھیں جو ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ بزرگوں کی بشارت ہے، آج کل کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جو پاکستان کو سیکولر ریاست بنانے کے پیچھے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم بھی سیکولر تھے، لا دین تھے۔ میں کل ہی بیان پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں بھی، اور سن بھی رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر تھے جنہوں نے آخر وقت میں قائد اعظم محمد علی جناح کا علاج کیا۔ تب ٹی بی تھی ان کو، بہت ان کی صحت کمزور ہو چکے ہوئے تھے، تو ان کو کھانسی وغیرہ بھی آ جاتی تھی بات کرتے وقت، اور سانس بھی ٹی بی کا جو مریض ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ تب ابھی ٹی بی کا پراپر علاج نہیں تھا، اب تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا آ چکا ہوا ہے۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے بڑے معاملات بہتر ہوتے چلے گئے۔ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ کے دل میں جو بات ہے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، آپ کہہ دیں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ تو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا،
تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میری روح تک جو ہے وہ لطیف ہو جاتی ہے اور اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پاکستان بنایا تو یہاں پہ وہی نظام چلے جو حضور نے ریاست مدینہ میں چلایا تھا، اور وہ کون سا تھا؟ خلافت راشدہ کا نظام۔ مطلب کوئی سیکولر بندہ ایسی بات کر سکتا ہے؟ کوئی سیکولر سوچ کا بندہ جو اللہ کو نہ پسند کرتا ہو، اللہ کو نہیں پسند کرتا تو توبہ نعوذ باللہ اس کے احکامات اور اس کے نبی کو تو دور کی بات ہے۔ تو قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان بنا ہے اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے، گھر کے جو باہر لکھا ہوتا ہے نا لیبل، کہ یہ کون سا گھر ہے، کس کا گھر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ لکھا ہوتا ہے گجر ہاؤس، کہیں پہ لکھا ہوتا ہے آرائی ہاؤس، لوگوں نے یہ لکھا ہوتا ہے۔ کسی نے اپنا کسی قوم کا، زبان کا سید ہاؤس، کسی نے کچھ بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے باہر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ نہیں آتا آپ کو کلمہ؟ نہیں آتا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے باہر کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھ لو آتا نہیں پھولے سے اندھیرا میرے گھر میں، کیونکہ دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی۔ اب دیکھیں، بھولے سے اندھیرا تو میرے گھر میں نہیں آتا، لیکن اگر میں اپنے گھر میں خود ہی لائٹ بجھا دوں تو اندھیرا تو ہو جائے گا نا۔ اگر میں اپنے گھر میں، باہر سے تو چور نہیں آتا، میں اپنے گھر میں خود ہی چوریاں کرنا شروع کر دوں تو پھر کیا ہوگا؟ گھر کے معاملات تو خراب ہوں گے۔ آج کچھ لوگ یہ سوچ کے، یہ دیکھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کی سوچ کے اوپر بھی 21 توپوں کی ان کو سلامی ہے۔ مطلب جو ہر چیز کو، جیسے مکھی نہیں ہوتی، ساری صاف ستھری جگہ کو چھوڑ کے گندی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، تو جو ایک گندی سی بات ہوگی یا کوئی کسی ایک انسان کی غلطی ہوگی، اس کو پکڑ کے پورے پاکستان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ سامعین محترم، کرب تب ہوگا جب دروازے کے باہر لکھا ہوا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم اس کو اپنی زندگیوں پر عمل درآمد لے آئیں گے نا، عمل کر لیں گے، لا الہ الا اللہ، ہر شے کی نفی کر دیں گے، ہر اس شے کی جو قرآن کے مخالف ہے، ہر اس شے کی جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں، جب اس شے کی نفی کر دیں گے تو پھر رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ جو ہمارے لوگ مارے پھر رہے ہوتے ہیں، یار بجلی کے لیے پیسے نہیں ہیں، فلانی چیز کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو فلاں چیز کے لیے آج پیسہ نہیں ہے، تو پھر سب کچھ آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آج بھی تمہارے لیے میں فرشتے نازل کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم میرے احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اگر تم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بن جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ آج بھی اس کو بنانے کے لیے اندازہ کریں، جب بڑی چیزیں ملتی ہیں نا تو بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ جو عذاب ہمارے اوپر آتے ہیں نا، یہ ساری چیزوں کے حوالے سے کیوں آتے ہیں؟ جو میں نے بات شروع کی تھی کہ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ملک صالح علیہ السلام کی اونٹنی جیسا ہے۔ جیسے لوگوں نے کہا صالح علیہ السلام سے ہمیں معجزہ دکھائیں کہ ایک اونٹنی پیدا ہوتے ساتھ ہی بچہ دے دے۔ اللہ کے پیغمبر تھے، فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ گے، بالکل جناب لے آئیں گے ایمان۔ سب لوگ کہتے تھے یار ایک ریاست ہونی چاہیے جہاں پہ ہم کھل کے عبادت کر سکیں۔ دو قومی نظریہ یہی ہے نا کہ کھل کے عبادت کر سکیں۔ آج اس طرح آپ پاکستان میں زندہ ہیں، سلامت ہیں، یہاں کھل ڈل کے اپنی عبادات کر سکتے ہیں، مذہبی رسومات سب کچھ ادا کر سکتے ہیں، گائے کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ انڈیا میں ایسا نہیں ہے، یا جن ریاستوں میں اسلام نہیں ہے وہاں پہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اتنی آزادی سے کھل کر اپنی مذہبی رسومات اور سارے معاملات کو سر انجام دے سکیں۔ تو لوگوں نے کہا جناب ہم نے ایسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا سبب پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا فرما دے، معجزہ عطا فرما دے۔ اب اونٹنی تو نکل گئی اور اس کا بچہ بھی آ گیا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے معجزہ دکھا دیا نا، اللہ سے مانگ لیا، لیکن اب اس کی حفاظت بھی تو کرنی تھی نا۔ اب اس کو جب کھلانے پلانے کی باری آئی تو ہاتھ اٹھا لیا کہ نہیں جناب یہ تو سارا پانی پی جاتی ہے، ہم تو اس کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور بالآخر کیا کیا کہ اس اونٹنی کو مار دیا، اس کے پاؤں کاٹ دیا، اور پھر کیا ہوا؟ پوری قوم کے اوپر عذاب آیا، پوری قوم کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا۔ ایسے ہی ہوا نا، کتنی ایسی قومیں ہیں کیونکہ وہ پوری قوم کے اوپر
عذاب الہی نازل ہوا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے قتل کیا اور ان لوگوں کے اوپر بھی جو خاموش رہے۔ تو اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان ہے، موجود ہے، مانگ لیا معجزہ مل گیا، ملک پاکستان بن گیا۔ اب اس کو بنانا کس نے تھا؟ میں نے اور آپ نے۔ اور ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ پاکستان کو بقول مسٹر محمد علی جناح مطلب قائد اعظم کے بقول آپ نے فرمایا کہ لوگ اس کو گدوں کی طرح نوچ کے کھائیں گے۔ آج ہمارے صاحب اقتدار لوگ یا جس کو بھی تھوڑا سا بھی اقتدار مل جاتا ہے وہ پاکستان کو نوچ کے کھاتا ہے۔ مطلب کوئی شریف تب تک ہے جب تک اس کو موقع نہیں ملا، جیسے کسی کو موقع ملتا وہ چھوڑتا ہے، انہیں کتنا ایسے نہیں کر سکتے، اس نے کیا میں ہی نہیں کر سکتا، میں بھی تو کروں گا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس نے کیا تو تم تو چھوڑ دو، تم تو اپنی انا کو چھوڑ دو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھوں سے تمہارے کسی مسلمان بھائی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھائی چارے کا حکم فرمایا۔ میرے کریم آقا لجپال آقا نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ جیسے ریاست مدینہ بنی نا، تو ریاست مدینہ میں پھر حضور نے تعلیم و تربیت کی اور صحابہ نے اس پر عمل کیا، اور کئی ایسے مقامات آئے کہ جب صحابہ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اس کے بارے میں پھر سزا بھی ملی۔ اب کیا مل رہی ہے؟ غزوہ احد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بھئی جتنا مرضی جو تم دیکھ لو فتح ہو جائے، لیکن تم نے نیچے نہیں آنا اور مال غنیمت کے چکر میں کسی چیز میں نہیں پڑنا۔ لیکن انہوں نے ایک ٹائم وہ آیا جنگ میں کہ انہوں نے دیکھا کہ یار دشمن تو بھاگ رہا ہے، تو چلو جا کے، اب دشمن تو چلا گیا تو چلو وہ بھی دشمن ایک چال تھی، مال غنیمت پکڑتے ہیں۔ جیسے وہ نیچے آئے تو دشمن پیچھے سے آیا اور انہی کے پہاڑ کے اوپر سے، جب وہ نیچے جا چکے تھے نا تو اوپر سے حملہ کر دیا، تو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے جو بچ گئے ان لوگوں نے پھر توبہ استغفار بھی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا، دوبارہ سے رحمتوں کا نزول عطا فرمایا۔ آج دیکھ لیں ہمارے بھی یہاں پہ پاکستان تو بنا پاک سرزمین، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو اپنے اعمال سے ناپاک بنا دیا۔ سود سے اللہ کے رسول نے سود کو دور فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وہ جنگ ہے، اور فرمایا کہ سود چھوڑ دو تو یہ یہودیوں کی موت ہے، یہودی چلتے ہی سودی نظام کے اوپر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہودیوں کے نیچے نہ آؤ، آزادی سے زندگی بسر کرو، تو سودی نظام چھوڑ دو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جو ایسا لوگ کرتے ہیں سود کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے چہروں پہ نور بھی ہیں، ان کی گھروں میں لڑائیاں بھی نہیں ہیں، بیماریاں بھی نہیں ہیں، نحوستیں بھی نہیں ہیں، ویرانیاں بھی نہیں ہیں، اور وہ لوگ درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور آسان لگتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے تو پھر ہمیں یہی قرآن پڑھنا مشکل بھی لگے گا، یہی نماز پڑھنا ٹائم ضائع کرنا لگے گا، اور ایسا لگتا ہے لوگوں کو۔ یہاں پر ہی یہی اسلامی ریاست ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے صرف اسلام ملتا، کچھ اور نہیں ملتا، تمہیں شرم نہیں آتی۔ اور اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو یہودیوں کے پاس بیٹھتے تھے اور ان کے جیسا بننا چاہتے تھے، جی ہم بڑے ترقی یافتہ بننا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور آج بھی ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو ادھر ادھر ملکوں سے ہو کر آ کے، تو علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے فرنگ و دانش، کیونکہ میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف۔ صحابہ نے اپنی آنکھ کا سرما کیا بنا لیا تھا؟ خاک مدینہ کو، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ادا کرنا، یہ انہوں نے پکڑ لیا تھا، مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ آج ہمیں اتنا کھوکھلا کر دیا جاتا ہے اور ہمیں اتنا برا بھلا کہا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اسلامی جو ہماری چیزیں ہیں ان سے ہمیں دور کیا جاتا ہے، قرآن سے، اور اس کو گالی بنا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یار پاکستان جب بنا تو 14 اگست کو بنا نا، لیکن اللہ رب العزت نے جب کسی کو بہت کچھ عطا کرنا ہوتا ہے نا، امتوں کو، قوموں کو، تو اللہ تعالیٰ رمضان میں عطا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا معجزہ جو تا قیامت کے لیے ہے، قرآن پاک اللہ نے کب عطا کیا؟ رمضان میں، فائنلی مکمل ہو گیا تھا نا۔
تو رمضان میں اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا، 27ویں کی رات کو اللہ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا. تو 27ویں کی رات کو ہمیں پاکستان مل رہا ہے، اندازہ کریں. اور ہونا یہ چاہیے تھا. اور اس رات کو جب قرآن مکمل ہو رہا ہے، 1000 مہینے مطلب 84 سال لگاتار آپ عبادت کرو تو جو ملتا ہے وہ اللہ نے ایک رات میں عطا فرما دیا. اندازہ کریں، وہ جو اتنی محنتوں سے جو چیز ملنی تھی اللہ نے معجزہ آپ کو عطا کر دیا، آپ کے ہاتھ میں دے دیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہاں پہ قرآن کیوں نافذ کریں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم سے کہا کہ بھئی آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے پاس تو جلال الدین اکبر بڑا بادشاہ آپ کا ہوا ہے، اس نے بڑے قانون بنائے تھے، آپ کو تو کوئی آئین قانون بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، آپ تو اس کو پکڑ کے اپنا ملک بنا سکتے ہیں. آپ کو غصہ آیا، کھڑے ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، ہم نہیں کسی جلال الدین اکبر کو جانتے، ہمارے پاس قانون ہے، لا ہے. کون سا؟ قرآن موجود ہے ہمارے پاس. سیکولر بندہ تو ایسا نہیں کہہ سکتا. یہ تو وہی بندہ کہہ سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، جو اللہ کا بھی عاشق ہو اور اس کے محبوب کا بھی عاشق اور غلام اپنے آپ کو سمجھتا ہو. اور یہ لوگوں نے بتایا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے خود ان کی زبانوں سے سنے ہیں، جن کی عمریں بعد میں اللہ تعالیٰ نے لمبی کی، 70-80 سال 90 سال ان کی عمر، ان کی یادداشت اللہ نے سلامت رکھی. انہوں نے آگے لوگوں تک یہ نسلوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ بھائی یہ قائد اعظم کے ہم ساتھی تھے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں پہ خان کلات کو کہ جاؤ بھائی شامل ہو جاؤ، کہیں پہ پیچھے یہ جماعت علی شاہ صاحب کو حضور فرما رہے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کو حضور نے جا کے فرمایا. اندازہ کریں کیا فرمایا کہ بھئی جا کے محمد علی جناح کے ساتھ شامل ہو جا کے. اور آپ کو پتہ یہ پاکستان اس سے بھی پہلے 1857 میں اب جنگ آزادی ہو رہی تھی، 100 سال پہلے 1947 سے 1847 100 سال پہلے اسے بننا شروع ہو گیا ہوا تھا. ہمارے علماء کرام یہ بیان کرنا شروع کر دیا تھا کہ جناب ہمیں ایسی ریاست چاہیے جہاں پہ انگریز اور ہندو ہمیں نماز پڑھنے پہ مارے نہیں، جہاں پہ ہماری بچیاں بہنیں بیٹیاں پردہ کر سکیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن ہماری بہنوں بیٹیوں بچیوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے جب پاکستان بنا تو دریا میں چھلانگ لگا دی. بہت سے ایسے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب میں چھوٹا سا بچہ تھا جب ہم لوگ انڈیا سے آ رہے تھے، رستے میں دریا پڑ گیا، بڑی مشکلوں سے عورتوں کو انہوں نے کنارے پہ کھڑا کیا تو مرد لڑنے گئے. انہوں نے کہا اگر ہماری نعرہ تکبیر کی آواز آتی رہی تو سمجھ لینا ہم زندہ ہیں، جب آواز آنا بند ہو جائے گی تو دریا میں چھلانگ لگا کے مر جانا. اپنی عورتوں کو کہا انہوں نے اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو یہ تمہاری عزتوں کو پامال کریں گے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. تو جب تک نعرہ تکبیر کی آواز آتی رہی وہ صحیح سلامت اور ان کو اپنی حفاظت محسوس ہوتی رہی. جیسے ہی نعرہ تکبیر کی آوازیں آنا بند ہوئیں تو انہوں نے چھلانگیں لگا دی اور ہزاروں خواتین اپنی عزت اپنے پردے کو بچانے کے لیے کیا تھا نا چھلانگیں لگاتی. آج کی عورت کیا کہتی ہے؟ پردہ میری مرضی، میری آنکھیں میری مرضی. نظروں میں حیا ہونی چاہیے. کس میں ہونی چاہیے؟ نظر میں. تو سیدہ کائنات کی نظروں سے افضل ہیں آپ کی نظریں. سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ افضل ہیں آپ کی نظریں. ان کی نظروں میں جو اللہ نے حیا عطا فرمائی، ان کی حیا کا صدقہ پوری کائنات کی عورتوں کو اللہ نے حیا عطا فرما دی، ان کی چادر کا صدقہ. اندازہ کریں. تو وہ دیکھیں کہ جب تک اللہ اکبر کی آوازیں آتی رہیں گی سمجھ لینا تمہاری عزتیں محفوظ ہیں. جب آنا بند ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہماری آج کی بہنوں بیٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب تک نعرہ تکبیر کی آوازیں آتی رہیں گی نا عزتیں آپ کی محفوظ رہیں گی. جب تک ہماری بہنیں بیٹیاں اس بات پر عمل کریں گی تو بچے بھی پھر مجاہد پیدا ہوں گے، اور جب یہ چھوڑ دیں گے تو پھر بچے بھی ڈانسر ہی پیدا ہوں گے جن کو نہ اسلام سے غرض ہے نہ مسلمان سے، نہ ان کو تو پاکستان سے غرض نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی جب آپ کو پاکستان سے پیار نہیں ہے تو پھر نکل جاؤ بھائی، پاکستان کو صاف کر دو اپنے ناپاک وجود سے. اتنا ہی آپ کو پاکستان سے. ہمارے لوگ اکثر پاکستان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں یار پاکستان کو کبھی گالیاں نہ دیا کرو. پاکستان مدینہ الثانی ہے. جب آپ پاکستان کو گالی دیتے ہو مدینہ الثانی کو گالی دے رہے ہوتے ہیں.
ہاں اگر آپ کو صاحب اقتدار لوگ برے لگتے ہیں آپ ان کو گالی دو. کوئی بندہ کوئی حکمران آپ کو برا لگتا ہے, کوئی محکمہ برا لگتا ہے, آپ اس محکمے کو گالی دو, آپ اس صاحب اقتدار بندے کو, اس پارٹی لیڈر کو گالی دو, لیکن ملک پاکستان کو گالی نہ دو. ملک پاکستان کو گالی, لوگ کہتے ہیں پاکستان ہار گیا, وہ پاکستان کی ٹیم ہاری, پاکستان نہیں ہارتا. بے فکر ہو, پاکستان کبھی نہیں ہارنے والا. آج تک ہارا ہے, 77 سال ہو گیا پاکستان نہیں ہارا. بڑا یہ لوگوں نے کھینچ لیا, کھا پی لیا ہے, بڑے بڑے باہر جا کے محلات بنا لیے, یہاں سے کھا کے محل بنائے ہیں انہوں نے. اور پاکستان کے بارے میں بکواس وہ کر رہا ہوتا ہے جس کے اپنا اس پاکستان سے ہی پڑھا لکھا, یہاں پر ہی کوٹھیاں بنائیں, گاڑیاں لیں, ابھی کہتا پاکستان دے وچ تے کچھ ہے ہی نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر بھائی دے کے اپنے ناپاک وجود سے ہمارے پاکستان کو پاک کر دو, پھر جاؤ نکل جاؤ, ہمارے اوپر احسان کرو, مر جاؤ. صحیح ہے نا؟ پھر یہاں پہ دفن کیوں ہوتے ہو تم؟ اگر تمہیں پاکستان سے اتنی نفرت ہے تو کبھی کسی کو یہ نہ کہنا, خود بھی یہ نہ کہنا کہ پاکستان برا. پاکستان کبھی برا نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا وہ برا نہیں ہے. جو اللہ پاک نے دنیا بنائی آپ کے لیے وہ بری نہیں ہے. ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں اس وقت کیا ہو رہا ہے فلسطین میں. ہزاروں لوگوں کو مارا جا چکا ہے اس وقت, ہسپتالوں تک میں دوائیاں نہیں ہیں. یہاں پہ ہمارے بچے ایک روزہ رکھ لیں تو شام کو بلا کرے ہوتے ہیں, اور ماں باپ جو ہیں وہ جا کے اتنی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں کہ جناب بچوں کے لیے افطاری کا انتظام کرنا, سارے دن دے بھوکے سن. بچے اسکول چلے جائیں 5-6 گھنٹے کے لیے تو گھر آ کے والدین جناب صاحب چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں, بچہ 6 گھنٹے اسکول سے پڑھ کے آیا. طرح طرح کے آپ کے موقعوں پر آپ کو کپڑے مل جاتے ہیں, اور غزہ میں تو بچوں کو ملتا ہی کچھ نہیں ہے, مطلب ماں باپ ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی بچہ ہے تو اس کا کوئی آگے گھر والا ہی نہیں ہے کہ جو اس کو پیار کر سکے, جو اس کو بتا سکے. آپ اندازہ کرو. اور میں کہتا ہوں کہ صحیح آزاد تو وہ لوگ ہیں, ہم لوگ غلام ہیں کہ ہم لوگ ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتے. اور وہ دیکھو وہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں. کل ہی میں پڑھ رہا تھا, ایک بزرگ ان کے لاشوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ یوسف ہو, اور تمام اسلامک ممالک جو ہیں نا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اور وہ سارے عیاشی کرتے رہے. آج اتنے ہمارے اسلامی حکمران ہیں سارے عیاشی کر رہے ہیں, کس کو؟ فلسطین کو.